والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے اسلام میں پردے کو کتنا ضروری قرار دیا ہے، وہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہی بخوبی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، عام مومنین سے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتک اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور عام مسلمان عورتوں سے کیا فرما دیجئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیا کریں، اپنے بدن کو پورے طریقے سے حجاب پردے میں ڈھانپ لیں، اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو حکم خود قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پردے کے ذریعے سے عورتوں پر پابندی لگاتا ہے یا ان کی آزادی کو چھینتا ہے، یہ ان کی سوچ غلط ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عصمت، پاک دامنی، عفت اسی میں رکھی ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ پردے کے 3 درجے ہیں۔ ایک پردہ تو وہ ہے جو گھر کی 4 دیواری میں ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، جم کر رہیں، قرار پکڑ اپنے گھروں میں، بغیر ضرورت شرعی کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ کوئی بہت ہی مجبوری ہو، ضرورت شرعیہ میں پائی جائے تو گھر سے باہر جائیں، ورنہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ پردہ ہے 4 دیواری کا۔ عورت گھر کے اندر ہی رہے اور گھر کے اندر بھی بڑے احترام ادب کے ساتھ رہے، گھر میں بھی اپنے سر پر دوپٹہ ڈال کر رہے، گھر میں بھی بغیر پردے کے نہ گھومیں، بغیر پردے کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ دوسرا درجہ ہے پردے کا کہ ہے تو گھر میں ہی، لیکن کوئی اجنبی آدمی غیر محرم کو کوئی کام پڑ گیا ہے گھر میں، اور وہ کوئی چیز لینا آیا ہے یا اس کو کوئی پوچھنا ہے، وہ گھر میں آئے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، نہ بچے ہیں، عورت کو ہی جواب دینا پڑ جائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ تم ان عورتوں سے پردے کے پیچھے سے سوال کرو، پوچھو، جو بھی کچھ لینا ہے، مانگنا ہے، پوچھنا ہے، وہ پردے کے پیچھے سے ہونا چاہیے۔ وہاں بھی عورت پردے کا خیال رکھے۔ تیسرا درجہ ہے پردے کا، گھر سے باہر مجبوری میں ضرورت کے بقدر اگر نکلنا ہے تو اس کے طریقے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، جو تیسرا درجہ ہے پردے کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ان سے کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، عام مسلمان عورتوں سے کہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیا کریں۔ اتنی بڑی چادر ڈالیں، اپنے آپ کو پردے میں ایسے چھپائیں کہ عورت کا جسم کے بارے میں بھی پتہ نہ چلے کہ عورت کتنی موٹی ہے، کتنی دبلی ہے، اس کی شبیہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پردے کو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی عورتوں سے کروایا گیا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں 22ویں سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کسی اور عورت کی طرح تم نہیں ہو، بلکہ تمہارا معاملہ دوسرا ہے۔ کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تم بات کرنے میں میٹھا لہجہ استعمال نہ کرو، فلا تخضعن بالقول، تمہارے آواز میں پستی نہ ہو، میٹھا پن نہ ہو، بلکہ روکھا پن ہونا چاہیے،
غیر محرم سے اگر تم بات کر رہی ہو تو اس طریقے سے بات کرو کہ تمہارے بولنے میں رکھاپن ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میٹھا بولو، تمہاری آواز میں لچک پیدا ہو جائے، لچک ہو، سامنے والے کے دل میں مرض پیدا ہو جائے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچ کرنے لگے. وقلنا قولا معروفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلی بات کہو. بات کرنے میں لہجہ ذرا سا سخت ہو، روکھاپن ہو، لیکن بات بھلی ہو، گالی گلوچ پہ نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو حکم دیا کہ تم عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا معاملہ دوسرا ہے کہ تم اس طریقے سے رہو کہ تقوی اختیار کرو، بات چیت کرنے میں پستی نہ ہو، روکھاپن ہو، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچ نہ کرنے لگے اور بھلی بات کہو. آگے اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھی رہو، جم کے گھروں میں رہو، بلا ضرورت نہ نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو. باہر نکلو تو بناؤ سنگار کر کے مت نکلا کرو. جیسے کہ ہمارے زمانے کی عورتیں ہیں، عام طور پر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جب کسی فنکشن میں جاتی ہیں یا شادی بیاہ کے اس میں موقع پر جاتی ہیں تو بڑا میک اپ کر کے نکلتی ہیں اور بے پردہ جاتی ہیں. یہ شرعی قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے مت نکلا کرو. بے پردگی، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا، یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. اسلام نے آ کر اس پہ پابندی لگائی ہے، عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے. عورت کی عزت، احترام، عصمت، پاک دامنی اسی میں ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر نکلنا بھی پڑے تو پردے کے دائرے میں نکلے. شرعی حکم یہی ہے اس کے لیے پردے میں نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں سے یہ کام کروایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا زمانہ جاہلیت کرا بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرو. واقعنا الصلاۃ، نماز قائم کرو. واعطینا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. واطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کرنا چاہتے ہیں. اے اہل بیت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک صاف پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. تمہاری پاک دامنی عصمت اسی میں ہے کہ تم شرعی حکم ہے، شرعی دائرے میں رہ کر کام کرو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے اور پاکیزگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے جو یہ کام کر رہے ہیں باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے. اسی طریقے سے ایسے ہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو حصہ خود بخود ہی اگر کھل جائے، ظاہر ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی نمائشیں نہ کرتی پھریں. زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ عورتیں بے پردہ باہر نکلتی تھی اور اپنی نمائش کرتی تھی، زینت اختیار کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زینت کا اظہار کرنے سے منع فرمایا ہے. نظروں کو نیچے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عام طور پر شہوت کی ابتدا نظروں سے شروع ہوتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو جہر میں بجھایا گیا ہے. جہاں تک نظر پہنچ گئی گویا کہ انسان وہاں تک پہنچ چکا ہے. شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، پھر دل میں شہوت ابھرتی ہے، پھر ہم بات چیت شروع ہوتی ہے، اور یہ بات پھر آخر میں جا کر زنا پر اس کا اختتام ہوتا ہے. تو بے پردگی سے یہ معاشرے کا ماحول بگڑتا ہے، گندگی پھیلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پردے کو حکم دیا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پردے کو لازمی سمجھیں، گھروں میں بیٹھی رہیں، باہر نکلیں تو بغیر پردہ کے نہ نکلیں، بلکہ پردے کو پردہ کریں. بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود یہ کہہ رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. سب سے بڑی زینت تو چہرہ ہی ہے. خوبصورتی عورت کی یا کسی بھی سب سے بڑی چیز تو اس کی چہرہ ہی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زینت کا اظہار نہ کریں.
چہرے سے تو ہر آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ کتنا خوبصورت ہے کتنا نہیں ہے، اس لیے پردے کا بھی چہرے کا بھی پردہ ہے، بلکہ عورت کے معنی ہی پردے کا آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو، ہماری عورتوں کو، مسلمان تمام عورتوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔